لیکن اس محبت کی یادگار میں بھی ایک مسلمان بادشاہ کے نہ شاہ جہاں کا کوئی بت ہے نہ وہ ممتاز محل کا کوئی بت ہے، قرآنی آیات ہے۔ تو یہ طرز تعمیر کا فرق ہوتا ہے، کسی قوم کے نظریات اس کے طرز تعمیر میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کے ذہنوں، اس کے آرٹسٹ کیا سوچتے ہیں اور اس کے شاعر کیا سوچتے ہیں اور ان کا ذہن کیا ہوتا ہے، وہ اس میں جاتا ہے۔ جو قومیں بے حیائی کی طرف اور اس کی طرف ہوتی ہیں، ہندوؤں کے مندر جو ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، وہ اتنی غلیظ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور تاج محل جو ایک محبت کی یادگار ہے، وہ اتنا نفیس اور اتنا اچھا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کو لوگوں کو دل نہیں کرتا، ساری دنیا میں وہ مشہور ہے۔ تو یہ سوچ کی بات ہے ساری۔ جس سے پہلے میں نے کہا تھا، ہندوؤں کے نزدیک جیسے وہ پیشاب پینا اور گندگی کھانا اور یہ ان کے نظریات ہیں، اور ان کے جو بت پرستی ہے، بت پرستی بھی کسی بالباس بت کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ بت بناتے ہیں تو ننگے ہی بناتے ہیں۔ تو جب ان کی عبادت گاہیں اتنی خراب ہیں اور مسلمانوں کی محبت کی نشانی اتنی پاکیزہ ہے، یہ دونوں قوموں کے وہ جو دو قومی نظریہ بنا نا پاکستان بنتے وقت، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک قوم کی سوچ اس طرح تھی کہ مذہبی عبادت گاہیں بھی اتنی جو ہیں وہ بے حیائی کے نمونے ہیں، اور ایک قوم کی محبت کی نشانی بھی اتنی پاکیزہ ہے۔ سوچ کا فرق ہے سارا۔ ہندو طرز تعمیر میں جو ہے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ عام بلڈنگیں جو بنائی جاتی ہیں نا، اس میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ان کے نظریات ہیں وہ تو کاغذ پر آئی جاتے ہیں، وہ آرٹ کے نمونے بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان بن عبد الملک بنا ہے، ایک ناکام خلیفہ تھا سلمان بن عبد الملک، محمد بن قاسم کو بلا کے قتل کر دیا۔ محمد بن قاسم کے ذریعے جو اسلام پھیلا یہاں، وہ دیبل یہاں ہے، یہاں فتح کیا، حیدرآباد فتح کیا، سکھر کے پاس وہ دارالحکومت بنایا اس نے، منصورہ ایک جگہ ہے، وہ مسجد بھی ابھی وہ گری پڑی ہے جو محمد بن قاسم نے سندھ میں سب سے پہلے بنائی تھی۔ اور اس کے بعد ملتان فتح کیا، ملتان سے آگے شورکوٹ ایک جگہ ہے، وہاں تک تو محمد بن قاسم کا جانا ثابت ہے کہ خود گیا ہے۔ اس کے بعد اوپر کا علاقہ جو ہے وہاں تک بھی اس نے سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ اور محمد بن قاسم جب آیا ہے تو اس کے ساتھ جو 12,000 لشکر تھا، اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ صحابہ ہوں گے، لیکن امکان ہے کہ صحابی بھی ہوں گے۔ تبع تابعین اور تابعین تو لازماً ہیں، ہے ہی وہ سارے جو اس دور کے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ یہاں جو صحابی کا مزار وہ ساحل سمندر اور بن گیا، اس کی کوئی وجہ ہی ہے نا کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہی میں سے کئی شہید ہو گئے، کئی فوت ہو گئے، کئی سیٹل ہو گئے۔ تو یہاں سے لے کے اور ملتان سے آگے تک رحیم یار خان کے پاس ایک صحابی کا مزار مشہور ہے، اور اسی طرح اور جگہ مشہور ہے۔ تو اس کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے پیچھے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اس میں امکان ہے کہ کچھ صحابہ بھی ہوں، اور صاحب زیر ضعیف ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، وہ یہیں رہ گئے، وفات پا گئے، لیکن تابعین اور تبع تابعین تو بہرحال بہت سارے لوگ تھے ہی۔ محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا۔ سوچ کا وہی فرق ہے، آج کا ہمارے بیٹے پوتے 18 سال میں کرکٹ ٹیم کے ناموں کے سوا اور کچھ جان نہیں مانتے بس، لیکن وہ شخص جو ہے وہ 12,000 کا لشکر لے کر دشمن کے علاقے میں آ کر فتح یاب ہوا ہے، حکومت قائم کی ہے، 2.5 سال صرف یہاں رہا ہے، 30 مہینے، اور ملتان اس کا دارالحکومت تھا۔ اور جب کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے کہ رویہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہندو مسلمان نہیں بھی ہوئے، وہ بھی محمد بن قاسم کا بت بنا کے پوج رہے تھے کہ انسان نہیں، یہ دیوتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں اتنا اچھا نوجوان ہے، سوچ اور کریکٹر کی بات ہے۔ یعنی دشمن بھی کسی کی اگر شرافت اور شرم و حیا اور عفت و عصمت کو مان لے تو اس سے زیادہ کوئی دلیل تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اس کو واپس بلایا گیا ہے، اس نے سلمان بن عبد الملک نے بلایا، تو مسلمان ہندو رو رہے تھے، اس کو کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے؟ صاحب ظاہر مفتو قوم ہے، لیکن وہ رو رہے ہیں کہ یہ حکمران ہمارا کیوں جا رہا ہے۔ سوچ اس وقت تک عام مسلمان نوجوان کا کریکٹر بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ کاش آج یہ جو خلافت کا ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ قائم ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اسی طرح کی کوئی
ایک بہت بڑی کھیپ درکار ہے، ایک نسل پوری درکار ہے کہ جس کا کردار اور جس کے حوصلے اور امنگیں وہ اسی قسم کی ہوں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، دنیا کی کوئی اور خواہش سامنے نہیں ہے، بھئی یہ خواہش کی طرح پوری ہو جائے تو وہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں یہ کام یقیناً پایا تک اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا تو صحیح، لیکن ایسے لوگ جب تیار ہو جائیں گے اس وقت ہو جائے گا یقیناً۔ یہ ہماری اب محنت ہے کہ کب ہم تیار کر کے ایسے ایک جو ہے وہ پوری نسل کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ عبد الملک سلطان سلیمان بن عبد الملک جو ہے خود تو اتنا اچھا حکمران نہیں ثابت ہوا، لیکن جب اس نے وفات پائی تو اپنا جانشین بہت اچھا بنا گیا۔ کہاں پہنچ گئے؟ لمبا ہی ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وقفہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک، سوری جی، مجھے خیال نہیں رہا، میں گھڑی نہیں دیکھ سکا، بات لذیذ تھی اور وہ لمبی چلتی چلی۔ اما بعد، خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہوا ہے، لیکن سوالوں کے جواب ہم جیسے صبح اعلان کیا تھا یہاں نہیں دے رہے۔ آج عصر سے مغرب اور جمعے کو عصر سے مغرب کے 2 ہم نے اضافی سیشن رکھے ہیں، وہاں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، کیونکہ پہلے ہی نصاب لمبا اور جو ہے وہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور حکومت 99 ہجری سے 101 ہجری تک ہے۔ یہ بھی خاندان بنو امیہ کے فرد ہیں، لیکن انہوں نے اتنی اچھی حکمرانی کی کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کی دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور ان کو خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے، مطلب سوچ میں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے، اس لیے کہ ان کا جو طرز حکمرانی اور جو اصلاحات ہیں وہ خلافت راشدہ سے بہت ہی قریب ہے، آئے بعد میں ہے بہت، لیکن یہ کہ ان کی جو اصلاحات ہیں وہ واقعی اسی قابل ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ شمار کیا جائے۔ ذاتی حالات، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر کی پوتی ہیں۔ اثرات بلا وجہ نہیں ہے کہ اتنا اچھا آدمی کیسے پیدا ہو گیا، والدین کے لازماً خاندانی اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو شہر میں معلومات کے لیے گشت کرتے تھے کہ حالات کیا ہیں، کون کیا ہو رہا ہے، امن امان ہے کہ نہیں ہے، سوچ کون کیا رہا ہے، کہ ایک گھر سے ایک دفعہ فجر کے وقت، فجر سے پہلے تھوڑا سا گزر رہے تھے کہ گھر سے آواز آئی کہ ایک بڑی عورت ایک جوان بچی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ ہوگا قابل فروخت ہوگا، کوئی بیچنے کا وہ ان کا ہوگا کاروبار، تو ماں کہہ رہی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنا رکھا ہے اور اعلان کر رکھا ہے کہ ملاوٹ اور یہ اور اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ ماں کہتی پر جو بھی انسان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بہت خراب عورت ہوگی۔ اس نے کہا کون سا عمر اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے اور جو بھی ہے۔ بیٹی نے کہا ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، کسی کے گھر میں مداخلت جو ہے یہ اسلام کے اصول حکمرانی کے بھی خلاف ہے۔ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، چار دیواری کے اندر اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، وہ جرائم جو سڑک پر ہوتے ہیں وہ قابل دست اندازی پولیس ہیں، اور جو چار دیواری کے اندر ہیں اس کے لیے خاص یعنی طریقہ کار ہے اس جرم کو تک پہنچنے کے لیے، اور اس کا کوئی پرچہ درج ہو اس کے لیے، وہ ایسے ہی جو ہے وہ پھان کے نہیں جا کر کے میں نے سنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور چلو اندر سارے، یعنی یہ انداز نہیں ہے اسلام کا۔ حضرت عمر نے دن میں اس گھر کا پتہ کرایا اور اس بچی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔
وہ رشتہ بعد میں ہو گیا، وہ ہیں، اس سے جو اولاد ہے وہ ان کی والدہ ہے، یعنی عمر بن عبد العزیز جیسا آدمی پیدا ہونے کے لیے اس جیسی بچی چاہیے، ماں چاہیے، نانی چاہیے، اور حضرت عمر کا بیٹا چاہیے، یعنی اتنے خاندانی حالات اچھے ہوں، ماحول اچھا ہو، تو ہی اولاد ایک اچھے درجے میں ان کی جو پری ریکویزٹ ہے تربیت کا وہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی راہ چلتے خاندانوں میں اور اس طرح کے ماحول میں اتنا اچھا جو سٹف ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، کئی مراحل گزرتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ایک اچھا کردار پیدا کرنے کے لیے بہت وقت گزارنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کوئی اچھے کردار کا انسان پیدا ہوتا ہے۔ سادہ طبیعت تھی، لکھا ہوا ہے، میں پاس سے پڑھ رہا ہوں، کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ علم و فضل میں اپنے وقت کے امام تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے پڑھے لکھے اور باعمل، مدینے کے گورنر رہے تھے، یعنی پہلے دور میں تو ان کا والد بھی بہت اچھا تھا، وہ مصر میں تھے، ان کا والد بہت اعلیٰ عہدے پر بنو امیہ میں، پھر وہ وفات پائی تو پھر ان کی عمر زیادہ ہوئی تو ان کو ملے ہیں عہدے، تو یہ مدینے کے بھی گورنر رہے تھے، اور مسجد نبوی کی توسیع ایک ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ جہاں مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ خلافت ان کو اگرچہ صرف 2 سال کا عرصہ ملا ہے، 2 سال کچھ مہینے ہیں، لیکن یہ 2 سال میں اتنے اچھے کام کر دیے انہوں نے کہ جیسے 25 سال کا عرصہ ملا ہو، اتنے زیادہ، یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ محنت کر کے جو ہے وہ وقت کو کھینچ کے لمبا کر دیا اور بہت زیادہ اصلاحات کر دی۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے خلافت سے دستبرداری، نامزد کیا گیا تھا نا، مطلب کوئی اس طرح کا تو نہیں تھا، سلمان جو ہے اس نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ ہوگا، وہ ایک بند لفافہ تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ایک مجمع برادری کا بلانا اور خط کھول کے سنا دینا، تو خود آیا گیا، تو وہ عمر بن العزیز بھی مجمع میں موجود تھے کہ بھائی ان کا نام نکل آیا لاٹری میں، چلو بھائی کہ یہ خلیفہ بن جائیں گے، انہوں نے پہلے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بنتا، یعنی نامزدگی سے میں نہیں بنتا، بس ختم۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا ہے کہ نہیں، پھر بڑی گیدرنگ ہوئی عوام کی، جیسے ہوتا ہے جمعے کے موقع پر ہی کسی، تو لوگوں کے اصرار پر انہوں نے قبول کیا کہ چلو آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ واقعی اس طرح کی ان کی نامزدگی جیسے خلفائے راشدین کی کہ اس میں عوام اور مسلمان کو بڑے ایک طبقے کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل تھی، اس طرح یہ بنے۔ یہاں تک کہ ایک گروہ حضرت علی سے الگ ہو گیا تھا جو خارجی کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی خلافت کو مان لیا کہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ ایک گروہ جو الگ تھا پوری خلافت بنو امیہ کہ اس دور تک، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کہ بنو امیہ کے ہیں لیکن پھر بھی اتنا اچھا آدمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ۔ نمبر 2 جاگیروں کی واپسی، یہ حکمران بنے ہیں، خود بنو امیہ کے تھے، بہت حیثیت والے ہوں گے، وہ جو بھی کوئی سسٹم چل رہا تھا، لیکن چونکہ خلافت راشدہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھا تھا کہ زمینوں کا معاملہ یہ ہے اور اس کے خاص انداز ہے، وہ ایسے ہی نہیں بانٹی جا سکتی کہ وہ جو جاگیردار پیدا ہو جائیں۔ یہ معاویہ بنو امیہ کے دور میں اس طرح ہو رہا تھا، جاگیریں دی جا رہی تھی اور اپنے رشتے دار اور یہ، اور بس ٹھیک ہے کسی کو 100 مربع دے دو، مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کی آمدنی، کام کوئی نہیں کرنا اور آمدنی ہو رہی ہے، بس اللہ اللہ خیر چل۔ انہوں نے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے پہلے سارا کچھ، انہوں نے اپنی جاگیر بھی واپس کر دی اور دوسرے سارے خاندان بنو امیہ کی جاگیریں ساری واپس کر دی، سب بہا کے سرکار ضبط۔ اور جو سٹیمپ پیپر ہوتے ہیں نا جس پہ جائیداد ہوتی ہے، پہلے زمانے میں اسی طرح کا کوئی سرکاری کاغذ ہوتا ہوگا، وہ سارے ختم کر دیے، کاٹ کے پھینک دی، تاکہ کوئی ثبوت ہی نہیں رہے کہ کسی کی کچھ کی جائے گی۔ پہلے زمانے، آج کل تو وہ کاغذوں کو وہ ضائع کرنا ہو تو مشین میں ڈال دیتے نا، پہلے زمانے میں کوئی اس طرح کی مشینیں نہیں تھی، تو وہ ہاتھ سے کئی ملازم ان کے بیٹھ کے کاٹتے رہے کئی دن کہ وہ سارے کاغذ جو ہے وہ ضائع ہو جائیں، جوڑ کر بھی دوبارہ اس کو کسی طرح پروڈیوس نہ کیا جا سکے۔
پہلے اپنی جاگیر واپس کی ہے. صاحب ذرا اپنی بچا لیتے کہ میں تو نہیں کر سکتا, آپ لوگوں کی واپس کر رہا ہوں, تو پھر صاحب ذرا وہ اثر بھی نہیں ہوتا, پھر لوگ دیتے بھی نہ, لڑائی ہو جاتی. اپنی جاگیر واپس کی ہے تو پھر گھر والے بھی کچھ ناراض سے ہو گئے کہ اچھا بھلا خرچہ چل رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا اور آمدنی تھی, تو آپ نے تو مسئلہ کر دیا ہمارے لیے. شہزادے اور خاندان والے جان کے دشمن بن گئے. وہ جو کزنز کئی ہوں گے اور کئی پورا خاندان اور برادری ہوگی, انہوں نے کہا یہ اس نے تو ہمیں مروائی دیا, ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی ہمیں اور جاگیریں دے گا, اور اس نے تو پہلے ہی ہمارا, اب ہمیں نوکری کر کے جیسے ہوتا ہے وہ کہیں ملازمت کرو اور کہیں یہ کرو اور اپنا گھر کا خرچہ چلاؤ, اس نے تو ہمیں مروا دیا. تو دشمن بن گئے جان کے کہ بس اسی وجہ سے انہیں جلدی جو ہے وہ زیادہ مہلت نہیں مل سکی. بیت المال کو رعایا کی ملکیت بنا دیا, یعنی حضرت معاویہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تحفے تائے بہت زیادہ, لاکھ روپے اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس زمانے میں بھی تو صاف ظاہر ہے وہ پیسہ تو حکومت کا ہی تھا, گڈ ول ان کی بنتی تھی. اور بعد والوں نے تو وہ تو صحابی تھے, بعد والوں نے اور زیادہ اس میں جو ہے وہ شاہ خرچیاں کی ہیں, انہوں نے آ کے کھانے یہ بات ختم. جیسے حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کرتے رہتے وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. بیت المال کو رعایا کی ملکیت بنا دیا. وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ کوئی دفتر کا کام کر رہے تھے اور جیسے 2 بلب جلائے ہوئے ہوتے ہیں, تحریر کا کام ہے, مہمان آیا تو ایک بجھا دو, گفتگو کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے. 2 چراغ جل رہے تھے تو ایک بجھا دیا اور ایک میں جب تک وہ آدمی بیٹھا رہا اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. تو احتیاط, جب آدمی خود مثال نہ پیش کرے حکمران, تو عوام سے توقع نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اپنی مثال پیش کر کے وہ اصلاحات کا سارا عمل آگے بڑھایا ہے. کہیں سے سیب آئے ہوئے تھے بیت المال میں, تو وہ گھر میں کوئی ٹوکرا کوئی پیٹی پڑی تھی, تو ان کے بچے نے گھر سے وہ ایک سیب اٹھا لیا, تو انہوں نے وہ واپس لے کے رکھوا دیا. ابھی تقسیم کرتے ہیں, حصہ جو آئے گا اگر کو ملے گا تو وہ ہے, تقسیم سے پہلے اٹھانا جو ہے وہ مسئلہ ہے اور وہ یعنی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بس اتنی احتیاط کی جائے تبھی معاملات صحیح چل سکتے ہیں, ورنہ تو بہت ہی آج کل کے دور میں بھی مشکل ہے, پہلے بھی مشکل تھا. پھر ایسے ہی سوچنے سے کام نہیں ہوتا, عمل کر کے اور یعنی جبر کرنے سے اپنی طبیعت پر, تب یہ معاملات جو ہیں اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, ورنہ لوگ 100 راستے ایسے ہی پیدا کر لیتے ہیں. شاہی خاندان کے وظیفے بھی عام لوگوں کی طرح کر دیے. وہ کفالت عامہ کے تصور ہے, اس میں کچھ وظیفے بھی مقرر کیے ہوئے تھے, تو عام آدمی کے لیے جو کوئی بے روزگاری کا یا کوئی وظیفہ ہے, شاہی خاندان کے زیادہ بنے ہوئے تھے تو انہوں نے دونوں کے برابر کر دیا. آپ بھی عام آدمی ہے, وہ بھی عام آدمی ہے. بادشاہ سے رشتہ داری جو ہے وہ کوئی اضافی آدمی کو جو ہے وہ عزت اور اس کا سبب نہیں ہو سکتی. یہ بادشاہی جو ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے کہ سارا, اب سعودی عرب ہے حالانکہ مسلمان ہیں اور بڑے ایک لحاظ سے سخت دین پر دعوے دار عمل کرنے کے وہ جو علماء وہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہ ساری سعودی عرب کی جو آمدنی ہے وہ شاہی خاندان کا جیب خرچ ہے. اللہ اللہ خیر سے, بس عوام کو تو کچھ نہیں ملتا. وہ ایک خاندان ہے, عبدالعزیز شاہ, کنگ عبدالعزیز تھا, اس کے 73 بیٹے تھے, ان میں سے 5واں 6واں کے 7واں ہے جو اب بیٹھا ہے. ان میں سے کئی فوت ہو گئے ہیں اور ان کے آگے بیٹے پوتے پڑپوتے, وہ 73 کے کہاں تک 7300 ہو گئے ہوں گے. اب اسی شاہی خاندان میں ہی وہ ساری آمدنی جو ہے وہ سارے عرب پتی ہیں ڈالروں میں, اور ان کا پیسہ ہے اور وہ سارے ادھر ہی رہتے ہیں. ذاتی ہوائی جہاز ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور بس کبھی ادھر آ گئے کبھی ادھر چلے گئے. بھئی یہ عوام کے لیے کچھ نہیں. تو صاحب ظاہر ایسے میں اگر کوئی کہنے والا ہو کہ صاحب یہ تو عوام کا حق ہے اور یہ تو مساوات ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, تو سوائے اس کے کہ وہ بندہ غائب ہو جائے اور کوئی طریقہ ہی نہیں. حرم میں آپ مسواک کے فضائل بیان کریں, نفل نماز کے کریں, طواف کے کریں, لیکن اگر آپ سادگی اور اس کی کوئی بات چھیڑیں گے تو بندہ ہی غائب ہو جائے گا, نظر ہی نہیں آئے گا کہ کہاں. یہ ہماری بادشاہت میں اور جمہوریت میں بہت فرق ہے. پہلے بادشاہ اور فرعون نمرود جو تھے وہ تو الگ ہے, بادشاہت ہی ہوتی ہے. پاکستان میں پھر آپ نے خدا نخواستہ کسی آدمی سے کوئی جرم ہو جائے نا, پولیس پکڑ کے لے جائے, ایک وکیل کرے, عدالت میں درخواست دیں کہ بندہ تھا کہاں ہے, وہ گم شدہ ہوئے ہیں, کچھ وہ مقدمہ چل ہی رہا ہے نا کہ کیوں گم ہوئے, اس کی کوئی پولیس ہوتی ہے, کوئی پوچھ پریت ہوتی ہے, تفتیش ہوتی ہے, مقدمہ ہوتا ہے, ضمانت ہو جاتی ہے. سعودی عرب میں اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی ہوئی
اور وہ حکومت کی نگاہ میں آیا اور پکڑا گیا تو پیچھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تھانے وانے نہیں ہے وہاں، عدالتیں، پولیس نہیں، وکلاء کا کوئی طبقہ نہیں وہاں، وہ خود ہی تفتیش کریں گے، جرم تھوڑا ہے تو دوسرے چوتھے دن چھوڑ دیں گے، ان کی مہربانی ہے، اور جرم بڑا ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں گیا بندہ، مار کے بس کہیں پھینک دیں، ختم، دفن دے دفن کر دیں۔ پیچھے سے کوئی بندہ جائے کہ وہ میرا پڑوسی تھا، روم میٹ تھا، ساتھ رہتا تھا، وہ پتہ نہیں غائب ہے، سنا ہے ادھر پہنچا ہوا ہے، جرم زیادہ ہے تو اس کو بھی پکڑ لیں گے، تو بھی ادھر آ جائے گا۔ وہاں کوئی اس طرح کا عدالت اور تفتیش اور یہ اور جو ہے وہ شاہی نظام میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حرم میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی دو آدمی باتیں کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں الگ الگ بھی بیٹھے بات نہ کریں، بس یہ کہ ان کو ڈر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔ تو پرانی بادشاہتیں جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر جب بھی کوئی ہوں گے اصول، حساب ظاہر ہے وہ اس میں تو سارا کچھ یہی چلتا ہے۔ تو بادشاہت کی بات آ رہی تھی کہ وہ ساری جاگیریں جب لی گئی تو خاندان کے لوگ جو ہیں وہ دشمن بن گئے۔ وظیفے ان کے عام انسانوں کے عام لوگوں کے برابر کر دیے، تمام ظالم حاکموں اور وہ جو تھے گورنرز وغیرہ ان کو بدل دیا، عوام کی عدل و انصاف سے خدمت کی، انصاف فراہم کیا، اور اس سے 2 سال کے یعنی چند مہینے میں ہی وہ بالکل رنگ ہی بدل گیا، اور عوام میں خوشحالی اور آسودگی اور اطمینان، اور وہ ظلم اور جبر سے، جیسے اب وہ لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ نہیں مل رہا اور حکومت بدل جائے، اچھی آ جائے تو چند مہینوں میں لوگوں کے چہروں پہ کچھ اطمینان آ جائے گا، تو اسی طرح وہ بھی چند مہینوں میں وہ سارا انہوں نے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے ذمیوں کے حقوق، جو غیر مسلم کسی مسلمان ریاست میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی کہا جاتا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، وہ غیر مسلم رہے، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ مسلمان حکومت میں، مسلمان خلافت میں ذمیوں کے اتنے حقوق ہیں جتنے شاید مسلمانوں کے نہیں۔ مسلمان تو خود ذمہ دار ہیں نا امان قائم کرنے کے، لہذا کو اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ذمی تو پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم آپ سے لڑے نہیں ہیں، لہذا ان اقلیتوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داری وہ بطور ذمی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو ان کے حقوق واپس کی، پہلے کچھ کم ہو گئے تھے لیکن حضرت عمر نے ان کو بحال کر دیے سارے ان کے حقوق۔ ذمیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، ان کے خون بہا کی قیمت مسلمانوں کے برابر کر دی، ان کے بعض گرجے تھے وہ واپس کر دیے۔ دمشق کے علاقہ وہی ہے جو عیسائیوں سے فتح کیا گیا تھا، تو کئی غیر مسلم عیسائی وہاں تھے، ان کے گرجے تھے، آبادیاں تھیں، تو وہ گرجے پہلے بھاگ کے سرکار ضبط کر لیے گئے تھے، وہ سارے ان کو واپس کر دیے گئے۔ کثرت سے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب یہ اچھا رویہ دیکھا ہے تو بہت سارے لوگ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے، اتنا اچھا رویہ ہے تو بہرحال پھر مذہب بھی اچھا ہوگا اور سوچ بھی اچھی ہوگی، اس کے نظریات بھی اچھے ہوں گے۔ راجہ داہر، جس کا محمد بن قاسم سے مقابلے کی بات تھی، اس کا بیٹا جے سنگھ ہے، وہ بھی یہاں سے گرفتار ہو کے وہاں گیا تھا، مذاکرات ہوئے تو پھر اس کو آزاد کر دیا گیا تھا، وہ بھی بالآخر مسلمان ہو گیا تھا، انہی کے دور میں پھر وہ مسلمان ہوا۔ معاشرتی برائیوں کا سد باب کیا ہے۔ کھیل کود تو ایک جائز حد تک ہوتا ہی ہے، کھیل کود تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس میں برائی کے پہلو جوا اور یہ اور وہ، اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، تو جو صرف لہو و لعب ہے اور عیش و عشرت، شراب خوری، اس طرح کی جو کارروائیاں تھیں ان سب پر پابندی لگائی ہے، ان کو منع کیا۔ باغ فدق کو دوبارہ صدقہ قرار دیا۔ شیعہ سوچ کے لوگوں میں اور اہل سنت میں ایک جو جھگڑے اور اختلافات چل رہے ہیں، ان میں سے ایک باغ فدق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگیں ہوئیں اور اس میں کچھ علاقے فتح ہوئے، جیسے یہودیوں سے خیبر لیا تھا، تو وہ زمینیں بعد میں تقسیم ہوئیں، مال فے تھا، خراجی زمینیں تھیں، اور مال غنیمت آتا تھا تو تقسیم ہو جاتا تھا۔ جو زمینیں تھیں وہ پھر ان میں سے ایک باغ اللہ کے رسول نے اپنے لیے بھی رکھا تھا، ذاتی ملکیت میں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت تھے، ان کا بظاہر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا کہ وہ کام کرتے ہیں یا کوئی پرانی خاندانی کوئی زمینیں کارخانے چل رہے ہیں تو وہاں سے آمدنی ہوتی ہے۔ جو سرکاری مہمان نوازی یا کوئی رشتہ داروں کا لین دین تھا وہ اس باغ سے پھر پورا ہوتا رہا جب تک حضور زندہ رہے، وہ باغ فدق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو اس سے پہلے جو ہدایات دی تھیں کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی
لوگ ہیں، نبیوں کا گروہ، میں نبی ہوں، تو نبیوں کی کوئی وراثت مالی نہیں ہوتی، علم اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہی ہماری وراثت ہے۔ لہذا وہ جو باغ فدق ہے اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، جو تھے حضرت فاطمہ کی اولاد، باقی تو حضور کی بیٹی ویسے ہی وفات پا چکی تھی، تو ان کی طرف سے کوئی ہوا مطالبہ، اور پھر وہ حضرت ابوبکر نے جو بھی فیصلہ کیا تو اس سے جو ہے وہ باغ فدق سرکاری تحویل میں رہا کہ یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کو یہ نہیں مل سکتا۔ حضرت فاطمہ حضور کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئی تھی، تو پھر نواسوں نے اس کا زیادہ کہا تھا کہ ہمیں مل جائے، لیکن فیصلہ ہی ہو کہ یہ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت معاویہ کے دور میں اور پھر بعد میں ان کے خاندان میں وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا تھا چلو لے لو، کوئی بات نہیں، سرکاری پیسہ ہی ہے نا، لے جاؤ۔ پھر انہوں نے اس کو واپس کر دیا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ فیصلہ دین کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، لہذا باغ فدق دوبارہ سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ یہ اسی لیے جھگڑے چلتے ہیں کہ وہ باغ فدق تھا اور یہ تھا، اور وہ بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، اور بچوں کو رلا دیا اور ان کے منہ سے نوالا چھین لیا اور ہمیں پیسے نہیں دیے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا ایک فیصلہ تھا، اس کی وجہ سے ایسا کیا گیا تھا۔ مال کا سخت محاسبہ، یعنی جو کہیں ٹیکس کلیکٹرز ہیں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں یا کوئی اور گورنر ہیں، ان کا یعنی اختیارات اپنی جگہ، کام لینا اپنی جگہ، لیکن یہ کہ محاسبہ بڑا سخت کرنا کہ جو جا رہا ہے پیسہ، جو مطالبہ ہے وہ ملے گا، لیکن اس کا حساب کتاب اور اس کی جو آڈٹ ہے، سارا معاملات وہ بڑے صحیح طریقے پر ہونے چاہیے۔ دنیا میں تو چلتا ہے کہ کچھ پیسے بچ گئے، چلو آدھے مجھے دے دو، آدھے تم رکھ لو، حساب برابر ہو گیا، ختم۔ یہ دنیا میں یہی چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی۔ دینی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے، جو بچا ہے اگر وہ عوام کا پیسہ ہے اور بیت المال کا ہے تو پھر اس کا پائی کا حساب صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو باہر لے ہی لینا ہے صاحب، اور وہاں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ حجاج کے پورے خاندان کو جلا وطن کر دیا۔ حجاج بڑا ظالم گورنر تھا، اس عراق اور اس کے مشرق کی ساری جو بھی ریاست کا حصہ تھا، تو اس کے پورے خاندان کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا کہ یہ اسلام میں ظلم جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں تو عدل کے لیے لگایا گیا ہے اور لوگ رعایا کی نگہداشت اور ان کے ویلفیئر کے لیے لگایا گیا ہے، آپ یہ ظلم کریں گے تو پھر گویا کہ وہ اسلامی ریاست کی جو ذمہ داری ہیں وہی پوری نہیں ہو رہی۔ اور واقعی حجاج بن یوسف نے ہر ایسے آدمی کو جو بھی کلمہ حق کہہ رہا ہے یا ذرا سی کو بات کر رہا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور بس وہ یعنی موجودہ ہم ابھی سعودی عرب کی مثال دے رہے تھے یا امارات کی، اس سے بھی زیادہ ظلم کر کے وہ بے دریغ بندے پر مار دیں۔ جس عالم دین نے بھی ذرا سا کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر بات کی ہے، بس ذرا سی ناراضگی ہوئی تو بندہ جو ہے وہ مروا دیں۔ ایک دفعہ دربار میں اسی حجاج بن یوسف کے دوپہر کا وقت تھا، دفتر میں وقفہ ہوا تو کھانے پر لوگ جمع ہو گئے، جو بھی موجود تھے، آ جاؤ بھی کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی سا تھا، کھانے میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو بھی ہو سکتا ہے، گورنر تھا ایک، تو ایک دیہاتی سا تھا، اس کو ایک سویٹ ڈش پسند آ گئی اور اس نے جو ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ادھر حجاج بن یوسف کو دیکھا، اسے پتہ چلا کہ وہ غصے محسوس کر رہا ہے کہ اس نے کیوں اٹھائی۔ اس نے خیال کیا کہ اب یہ اٹھا لی ہے تو جرم تو ہو گیا جو ہونا ہے، اب میں رکھ بھی دوں تب بھی مروا دینا۔ اس نے کہا حجاج میرے بچوں کا ذرا خیال رکھنا، اور ساری سویٹ ڈش کھا گیا کہ بس میں تو مر ہی رہا ہوں، مجھے تو جو کچھ آپ نے کرنا ہے سو کرنا ہے، میرے بچوں کا ذرا خیال کرنا، ان کو جو ہے کوئی وظیفہ جاری کر دینا۔ تو اس طریقے پر ذرا سی بات کی ناراضگی آدمی کو برباد ہو جاتی۔ بلاد اسلامیہ میں خوشحالی عام ہوگی، عدل و انصاف ہو اور ہر آدمی کو پتہ ہو کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ صحیح جاتا ہے، ہر آدمی دیتا ہے، اور پھر اسی سے پھر خوشحالی ہوتی ہے اور عوام کو سکون اور عدل و انصاف ملتا ہے۔ خاندان والوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا، زہر دیا گیا انہیں، اس نے تو میں مروا ہی دیا بس خلاص، لہٰذا بس وہ جو بھی شہزادے وزادے اور من چلے ان کے خاندان کے تھے، اور بس انہوں نے اس کو اپنا محسوس کیا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور دوبارہ پھر وہ سارا اسی طرح کا سسٹم جو ہے وہ پھر 132 ہجری تک
ان کی 101 میں وفات ہو گئی، 30 سال پھر وہ پرانا نظام ہی لوٹ کسوٹ کا جاری رہا۔ حشام امیر معاویہ، اس کے بعد یعنی وہ آیا ہے ایک حشام ہے جو حکمران بنا ہے حضرت معاویہ کی طرح، وہ بہت اچھا ذاتی کیریکٹر میں علم و تدبر، علم کا حامل تھا اور مدبر تھا۔ عبد الملک کی سیاست و اولو العزمی تھی۔ انہی کے دور میں اسپین میں مسلمان جو گئے تھے نا، یعنی یہ 99 ہجری ہے، 93 ہجری میں جو طارق بن زیاد اسپین چلا گیا تھا، ان کی پیش رفت کرتے کرتے وہ آگے اسپین جو پھیلا ہے وہاں کی حکومت مسلمانوں کی، تو اسپین سے ساتھ ہی فرانس ملک ہے آج کل بھی، اس میں جو پیرس پرانا شہر ہے جو دارالحکومت ہے ان کا، اس کے قریب مسلمان افواج پہنچ گئی تھی انہی کے دور میں، اور بعد میں پھر رک گیا سلسلہ، وہ اس طرح پیش رفت نہیں ہو سکی، تو وہیں تک پھر اسپین کی حدود جو ہیں وہ رہ گئی۔ زید بن علی بن حسین کی شہادت انہی کے دور میں ہوئی ہے، کوفیوں نے دھوکہ دے کر انہیں قتل کر دیا۔ بنو امیہ کی ناکامی کے اسباب، یعنی پورے خاندان کی، اب یہ جو بھی وہ خاندان کیوں 92 سال میں ہی ادھر ختم ہو گیا، ادھر 1492 تک چلتا رہا، آخر وجوہات کیا تھیں، وہ ہیں جو چند ایسی گنوائی ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ یزید کی ولی عہدی ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ بن گیا، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ پہلے اہل آدمی کو بنایا جا رہا تھا، حضرت عمر ابو بکر کے رشتہ دار نہیں تھے، مسلمان تھے، اچھے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے خاندان میں ادھر، لیکن اہل بنا دو۔ اور حضرت عمر کے حضرت عثمان رشتہ دار نہیں تھے، تو اس طرح جو ہے وہ پہلے اہلیت کی بنیاد پر بن رہے تھے، اور اب جو ہے وہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، تو یہ بادشاہ یہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے خلاف گئی ہے بنو امیہ کے بعد۔ حادثہ کربلا ہو گیا، قبائلی عصبیت لوٹ آئی، جب اوپر کی سطح پر اسلام کا معیار نہیں رہا کہ میں اہل آدمی بنے گا، تو پھر وہ جو بنو امیہ کا آدمی ہے اس کو عہدہ بھی مل جائے گا، آگے ناظم بھی بنے گا، اور تو آگے بھی ہوگا، اور گورنر اور MP اور MP، وہ اصطلاحات ہیں ہر دور کی، بس وہ اوپر ہوئی جائیں گے، اور اس سے عوام میں بھی پھر سارا افراتفری اور ساری چیزیں پیدا ہو جاتی۔ قبائلی عصبیت لوٹ آئی، اموی، علوی، عباسی قوم قبیلے کی جو یعنی عصبیت تھی وہ اسلامی اخوت پر غالب، مسلمان بن کے رہنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو پھر وہ فلانا فلانے قبیلے کا، فلانا فلانے قبیلے کا، اور پھر اختلافات اور لڑائی اور یہ ساری چیزیں، وہ اسلام کا یہ پہلو دب گیا، اور خاندانی چیزیں جو ہیں وہ آگے آ گئیں۔ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کئی حکمرانوں نے ظلم و تشدد کیا، ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، کوئی مخالف ہے تو مارو اس کو، غائب کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ان میں سے بھی جو بعد کے حکمران ہیں وہ کئی ایسے ہیں، اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کا نام امت لے رہی ہے، آج بھی لے رہی ہے، اور جنہوں نے اس میں خلاف ورزی کی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ بیت المال کا پیسہ ذاتی ملکیت پر خرچ ہونے لگا، صاف ظاہر ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آخر اسی لیے تو کرنا پڑا نا کہ پہلے وہ اس طرح خرچ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے پابندی لگائی تو پھر دشمنی پیدا ہو گئی۔ اگر پہلے بھی اسی طرح چل رہا ہوتا تو ہر کوئی کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہم تو پہلے سے ہی عادی ہیں، لیکن وہ پہلے عادی بنے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ مراحت مل رہی تھی، اور اب جو ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر ان کو زہر اسی لیے دیا گیا۔ بیت المال کا پیسہ ذاتی ملکیت پر خرچ ہونے لگا، لباس، محلات، زیب و زینت، اعلیٰ جو رہائشیں ہیں اس کا ایک رجحان سا پیدا ہو گیا، کہاں دور صحابہ اور خلافت راشدہ اور کہاں یہ بات کا، اگرچہ یہ بات طے ہے اس میں، یعنی ہر چیز کو جہاں ہو وہیں رکھنی چاہیے۔ فرعون کے بنائے ہوئے محلات آج بھی موجود ہیں، 3000 سال پہلے جو نمرود کے بادشاہ ہیں محلات بنائے تھے اس کے بھی آثار موجود ہیں، بغداد اور اس کے آس پاس، ایران کے محلات۔ یہ جو بنو امیہ نے کچھ لکھا گیا ہے نا کہ بھئی محلات اور رہائشیں بنا لی تھی، وہ کوئی ان کی طرح نہیں تھی، مطلب خلافت راشدہ میں جو سادگی تھی اس کے مقابلے میں اچھے مکان وغیرہ ہو گئے تھے، ورنہ اگر وہ بادشاہوں کے محلات کی طرح ہوتے تو ان کے بھی آثار ہونے چاہیے تھے نا، تو وہ آثار اس طرح نہیں ہے کہ کوئی محل اور قلعے اور اس طرح کی باتیں ہو گئی تھیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں وہ دنیا داری اور اچھی رہائش اور اس طرح کا، یعنی ایک معیار زندگی، اسٹیٹس کانشنس جیسے ہوتا ہے بندہ ہو جاتا ہے،
وہ اس طرح کی کیفیت ہو رہی تھی آج کے مقابلے میں، اور غیر مسلم حکمرانوں کے مقابلے میں وہ پھر بھی بدرجہ بہتر تھا، اور بعد میں جو عباسی آئے ہیں ان کے مقابلے میں بھی بہت بہتر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ زیادہ قریب تھے، ابھی دوسری ہجری کا بھی آغاز ہوا تھا، وہ چل رہا تھا۔ دنیا میں عام اصول یہی ہے کہ کوئی انسانوں کا گروہ اصول پرست بنتا ہے، نظریاتی بنتا ہے، مسلمان ہیں تو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، عروج دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، خلافت دے دیتا ہے، اور اگر انہی کے پوتے بیٹے پڑپوتے 4-5 نسلوں بعد وہ دین سے ذرا دور ہو جائیں اور نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی اور بوجھ بن گیا اور یہ ہو گیا، تو بس پھر وہ شاعر و شاعری اور وہ میوزیکل آلات اور ویڈیو سی ڈیز اور سی ڈی پلیئرز اور یہ آ جائیں تو بس وہ قوم جو ہے وہ غلام ہو جاتی ہے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، قوموں کی زندگی جو ہے وہ ایک شعر میں یہی ہے کہ شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، جب تک کسی قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے وہ قوم دنیا میں عزت سے رہتی ہے، اور اگر میوزیکل انسٹرومنٹس آ جائیں اور یہ ہو جائے تو وہ قوم دوسروں کی غلام ہوتی ہے۔ اس سے مسلمان بھی مستثنا نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے چہتے ہیں چلو ان کو کچھ نہیں کہتے، مسلمان بھی مستثنا ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت میں ہوا اور پھر عباسی میں ہے، ان میں بھی اسی طرح ہوا، مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی وہ بھی اسی طرح ہوا۔ صاف ظاہر ہے اس میں کسی اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی ہے نا۔ تو مسلمانوں میں اللہ سے دوستی اور اللہ کے ہاں کسی کا عزت اور مقام جو ہے وہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اصولوں کی بنیاد پر۔ جو آدمی اللہ کا کہنا مانتا ہے، چاہے خاکروب کا بیٹا ہے، موچی کا بیٹا ہے، کمہار کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اور کوئی اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے یا کوئی اور اعلیٰ برادری سے سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اللہ کا کہنا نہیں مانتا اور حرام کردہ چیزوں میں منہ مارتا ہے، تو اللہ اس کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، بس کرا۔ اللہ سے دوستی اور دشمنی کے جو اللہ کی دوستی اور دشمنی کے جو پیمانے ہیں وہ تو اللہ کے احکام پر عمل درآمد سے، بس ذاتی خاندانی روایات اور باپ بڑا عہدے پر ہے اور یہ ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوتے۔ بنو عباس، دور بنو امیہ 41 ہجری سے لے کر اور 132 ہجری تک ہے، 92 سال حکمرانی ہے، جس میں سے 20 سال حضرت معاویہ کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں، 72 سال جو ہیں وہ ان کی اولاد میں ہی پھر انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور حضرت معاویہ نے تو وہ صحابی ہیں، وہ تو اس سے مستثنا ہے، بعد میں جو ہوا صاف ظاہر ہے اس میں وہ خاندانی اور عصبیتیں اور وہ ساری کی ساری آ گئیں، درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز